سوشل میڈیا پر نئی آنے والی مووی کیرالا سٹوری کا بڑا چرچا ہے۔ کچھ لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس فلم پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے جذبات کو مجروح کر رہی ہے اور یہ ہندوتوا کا ایک پروپیگنڈا ٹول ہے کہ مسلمانوں کو کم تر دکھایا جائے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارے کمیونسٹ دوست بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ جہاں تک میری اطلاع ہے اس کے مطابق ویسٹ بنگال میں اس فلم پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اچھا، اس فلم کا مرکزی خیال جو ہے وہ لو جہاد ہے، اور یہ شاید آپ کو یاد ہو کہ جب کچھ سال پہلے شام میں داعش نے اپنی اسلامی سلطنت بنانے کے لیے جو جہاد شروع کیا تھا، اس میں بہت ساری دنیا بھر سے، یورپ سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے اور ایشیا سے بھی بے شمار خواتین اس جہاد میں شرکت کے لیے گئی تھی۔ اچھا، یہ خواتین کو کوئی لڑنے کی تربیت نہیں دی گئی تھی، بلکہ یہ ان مجاہدین کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئی تھی۔ اچھا، اس فلم میں مرکزی کردار جو ہے وہ 4 لڑکیوں کا ہے جو کیرالا کے مختلف شہروں سے کیرالا کے دارالحکومت میں واقع نیشنل نرسنگ سکول میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آتی ہیں اور ہاسٹل میں ٹھہرتی ہیں۔ ہاسٹل میں ایک کمرے میں 4 لڑکیوں کا کمرہ ہے، اور اس میں ایک لڑکی مسلمان ہیں، 2 ہندو ہیں اور ایک کرسچن ہے۔ اور جیسا کہ ہم مسلمانوں کی عادت ہوتی ہے کہ مسلمان لڑکی بہانے سے غیر مسلموں کو جتاتی ہے کہ اس کا جو مذہب ہے وہ بہت زیادہ اعلیٰ ہے اور آپ کا مذہب جو ہے کم تر ہے یا انفیریئر ہے، اور وہ اس طرح کی وہ گفتگو اس میں چلتی رہتی ہے۔ اس گفتگو سے متاثر ہو کر یا مختلف واقعات ہوتے ہیں، اس میں 2 لڑکیاں جو ہیں، ہندو لڑکیاں جو ہیں، وہ اسلام کے قریب آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پہلے سٹیپ کے طور پر وہ حجاب لیتی ہیں۔ پھر ان کے ساتھ مسلمان لڑکے آتے ہیں، وہ ان کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلتے ہیں، اور پھر یہ اس طرح کہانی چلتی ہے۔ اس دوران ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور ان لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کے ہسبینڈ جو ہے یا بوائے فرینڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شام جانا ہے، شام میں ہم نے جہاد کرنا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ ایک لڑکی تو انکار کر دیتی ہے کہ میں نے جہاد پہ نہیں جانا، اور وہ اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ جو کرسچن لڑکی ہوتی ہے وہ ان کے چنگل میں نہیں پھنستی، اور ایک لڑکی جو ہے جو پریگننٹ ہو جاتی ہے وہ مجبوراً سے شادی کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ جہاد کے لیے چل پڑتی ہے۔ وہ انڈیا سے پہلے سری لنکا جاتے ہیں، سری لنکا میں جعلی کاغذات تیار ہوتے ہیں، وہاں سے وہ پاکستان آتے ہیں، کوئٹہ کے راستے وہ افغانستان میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں پہ داعش کا بیس کیمپ ہے، اور وہاں پہ بہرحال وہ اس کا ہسبینڈ جو ہے کسی حملے میں مارا جاتا ہے، اور پھر باقی مجاہد اس کے ابھی ان کی روانگی جو ہے شام کو نہیں ہوتی، لیکن اس دوران مختلف مجاہد اس لڑکی کا ریپ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یاد رہے کہ یہ جو فلم ہے یہ ایک حقیقی واقعے کے بنیاد بنا کر تیار کی گئی ہے، اور یہ واقعہ کیرالا میں ہوا تھا، اور کیرالا میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، ایک واقعے کو لے کے یہ فلم بنائی گئی ہے۔ اور یہ فلم دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے اپنے گھر کی یعنی میرے اپنے سماج کی کہانی ہے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ اسی قسم کی کئی سٹوریاں کئی جگہ پہ ہزاروں کہانیاں ملیں گی۔ ہمارے ہاں فرق یہ ہے کہ افغانستان کے جہاد کے لیے ریاستی حمایت سے مدرسے کھولے گئے، وہاں پہ نوخیز ذہنوں کی برین واشنگ کی گئی، اور انہیں کشمیر میں اور افغانستان میں جہاد کے لیے بھیجا گیا، اور لاکھوں لوگوں کو مروایا گیا، نوجوان ان کی خواہشات کی نظر ہوئے۔ اچھا، مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ میاں والی میں ہمارے ایک دور کے رشتہ دار تھے، ان کا بیٹا بھی مدرسے میں پڑھتا تھا، اور وہ کسی طریقے سے وہ اس کو ورغلا کے لے گئے کشمیر یا افغانستان میں، اور جب وہ ہلاک ہوا تو اس کی لشکر طیبہ والے ایمبولینس پہ اس کی لاش لے کے آئے، تو ان کا والد بہت غصے میں تھا، اور اس نے ان لوگوں کو بہت برا بھلا کہا اور انہیں اپنے بیٹے کا قاتل قرار دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسی کوئی فلم نہیں بن سکتی۔ ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا نازک ایشو جو ہے وہ سندھ میں ہندو لڑکیوں کی نوجوان ہندو لڑکیوں کا اغوا، ان کا جبری مسلمان کرنا،
یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اوسطاً جو ہے ہر سال 400 سے 500 لڑکیوں کا اغوا ہوتا ہے، جبری مسلمان کیا جاتا ہے۔ اس میں کرسچن لڑکیاں بھی ہیں، سکھ لڑکیاں بھی ہیں، اکا دکا واقعات سکھ لڑکیوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری ریاست اس پہ کوئی سٹینڈ نہیں لیتی، نہ ہی ہماری مذہبی جماعتیں کوئی بولتی ہیں، اور نہ ہی ہماری کوئی سیاسی جماعتیں بولتی ہیں۔ بہرحال میں کوئی فلم کریٹک تو ہے نہیں، اور نہ ہی مجھے فلم کی تکنیکی چیزوں کا پتہ ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ فلم مجھے بہت اچھی لگی ہے، اور میں چاہوں گا کہ سب لوگ اس فلم کو دیکھیں، اور بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہماری کیا غلطیاں ہیں، تاکہ اس پہ گفتگو ہو سکے۔